رات کا آخری پہر تھا، گھپ اندھیرا اور مکمل سناٹا، ایسا سناٹا کہ اپنے سانس کی آواز بھی ڈرا رہی تھی۔ میں صحن کے ایک کونے میں بچھی چٹائی پر بیٹھی تھی، آنکھیں پیاسی تھیں اور دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ تہجد کا وقت ہونے والا تھا اور مجھے وضو کے لیے پانی چاہیے تھا۔ ہمارا یہ کرائے کا مکان محلے کے آخری سرے پر تھا اور یہاں سرکاری پانی کا نظام عجیب ہی تھا۔ فجر کے بعد پانی آتا تھا اور تہجد کے وقت نل بالکل سوکھے ہوتے تھے۔ میں نے احتیاطاً پانی بھر کر رکھنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کی ایک وجہ تھی، ایک عجیب نہ سمجھ میں آنے والی وجہ۔ میں آج پھر اسی وجہ کے بھروسے بیٹھی تھی، پانی کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی اچانک نل سے پانی ٹپکنے کی آواز آئی، ٹپ ٹپ، اور پھر جیسے کسی نے پورا نل کھول دیا ہو۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر لوٹا بھرا اور تیزی سے وضو کرنے لگی۔ پانی برف کی طرح ٹھنڈا تھا اور اس خاموشی میں اس کی آواز گونج رہی تھی۔ میں نے وضو مکمل کیا اور صحن میں لگے نیم کے پرانے درخت کے پاس جائے نماز بچھائی۔ ابھی نیت باندھنے ہی لگی تھی کہ اچانک درخت کے پتے زور زور سے ہلنے لگے۔ ہوا کا ایک چونکا بھی نہیں چل رہا تھا، لیکن وہ درخت یوں جھوم رہا تھا جیسے شدید آندھی آ گئی ہو۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، مجھے لگا کہ ابھی شدید طوفان آ جائے گا۔ میں نے جلدی سے جائے نماز لپیٹی کہ اس سے پہلے کہ بارش شروع ہو میں کمرے میں جا کر نماز پڑھ لوں۔ تبھی مجھے بالکل اپنے پاس دائیں طرف کسی کی جھلک نظر آئی۔ صحن کی دیوار کے ساتھ کوئی کھڑا تھا، ایک سایہ، لیکن اندھیرے سے زیادہ کالا سایہ۔ میرا دل حلق میں آ گیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن مجھے یقین تھا وہاں کوئی تھا۔ میں چیخ مارتے مارتے بچی، جائے نماز سینے سے لگائے الٹے پاؤں کمرے کی طرف بھاگی اور اندر سے کنڈی چڑھا لی۔ صبح آنکھ کھلی تو رات کا خوف کسی حد تک کم ہو چکا تھا، لیکن دل پر بوجھ باقی تھا۔ میں نے جلدی سے فجر کی نماز ادا کی اور پھر باورچی خانے میں گھس گئی۔ اماں پہلے ہی جاگ چکی تھیں اور آٹا گوندھ رہی تھی۔ میرا چھوٹا بھائی گڈو ابھی تک سو رہا تھا۔ میں نے چولہا جلاتے ہوئے غصے سے کہا، گڈو روز مجھے بھی دیر کروا دیتا ہے اماں، آپ اس کا پراٹھا سب سے پہلے بنایا کریں، نہیں تو پھر مجھے پرنسپل سے باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ میں نے ناراضی سے پرنسپل کے ذکر پر برا سا منہ بنایا تو اماں بھی ہنس دیں۔ پچھلے 2 سال سے میں اس پرائیویٹ اسکول میں ٹیچنگ کر رہی تھی۔ یہ نوکری بھی بڑی مشکل سے ملی تھی۔ ابو کے انتقال کے بعد میں نے انٹر ہی کیا تھا کہ گھر کی ساری ذمہ داری مجھ پر آ پڑی۔ پرنسپل صاحبہ نے کئی جگہوں پر میری مدد بھی کی تھی، کبھی ایڈوانس تنخواہ دے دی، کبھی چھٹی منظور کر لی، لیکن میں تھی کہ ان سے کبھی خوشی نہیں ہوتی تھی۔ اس کی وجہ ان کا اکھڑ مزاج اور ہر وقت رولز پر چلنا تھا۔ وہ سرے عام دوسروں کے سامنے بے عزتی کرنے میں لمحہ بھی نہیں لگاتی تھیں، اور ان کی کچھ چہیتی ٹیچریں بھی تھیں جنہیں وہ ہر طرح سے فیور دیتی تھیں۔ مجھے یہ سب کچھ سخت ناپسند تھا، یہ تفریق، یہ رویہ، اسی لیے مجھے اس بات پر شدید غصہ آتا تھا اور میں کبھی ان سے خوش نہیں ہو سکی تھی۔ لیکن میں مجبور تھی، یہ نوکری میری اور میرے گھر والوں کی امید واحد تھی۔ ابو ایک فیکٹری میں چوکیدار تھے۔ وہ اپنی وفات کے بعد کوئی بہت بڑی پراپرٹی یا بینک بیلنس نہیں چھوڑ کر گئے تھے، بلکہ جو ان کے حصے میں ہمارا آبائی مکان آنا تھا وہ بھی دادا دادی اور چچا تایا کے قبضے میں تھا۔ انہوں نے ابو پر کوئی پرانا قرضہ ڈال کر وہ مکان بھی ہتھیا لیا تھا۔ ابو کی وفات کے بعد ہم بالکل بے آسرا ہو گئے تھے۔ وہ 5 بیٹیوں، جن میں میں سب سے بڑی تھی، اور ایک چھوٹے بیٹے گڈو کو چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ میری ماں ایک بالکل گھریلو خاتون تھیں۔ انہیں دنیا داری کا، لین دین کا کچھ بھی علم نہیں تھا، اس لیے ساری ذمہ داری میرے ناتواں کندھوں پر پڑ گئی۔ میں نے انٹر کے فوراً بعد ہی یہ ملازمت شروع کر دی تھی، لیکن اب بہن بھائیوں کے اسکول جانے کی وجہ سے اخراجات بھی بڑھ چکے تھے۔ 4 بہنیں مجھ سے چھوٹی تھیں، مدیحہ، حنا، ثنا اور رابعہ۔ سب اسکول جاتی تھیں اور گڈو کالج میں تھا۔ میری قلیل تنخواہ میں ان سب کے اخراجات، گھر کا کرایہ، راشن اور بل، سب کچھ پورا کرنا ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ ہر مہینے کے آخر میں ہاتھ بالکل خالی ہو جاتا تھا اور اگلی تنخواہ تک ایک ایک دن کاٹنا جہنم لگتا تھا۔ آج اسکول سے واپسی پر میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ تنخواہ ملے 4 دن ہو گئے تھے اور وہ گھر کے بل، راشن اور گڈو کی فیس میں یوں اڑ گئی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ اور آج مالک مکان کے کرائے کی تاریخ تھی۔ وہ پچھلے 2 دن سے چکر لگا رہا تھا، ایک انتہائی لالچی اور بدلحاظ آدمی۔ میں گلی میں مڑی ہی تھی کہ اسے اپنے دروازے پر کھڑے دیکھ کر میرے قدم وہیں رک گئے۔ وہ اونچی آواز میں اماں سے کچھ کہہ رہا تھا۔ میں نے دیوار کی اوٹ لی۔ میرا جی چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں نے سوچا تھا کہ اس بار مالک مکان کا کچھ ترلا کر لوں گی،
اس کی منت سماجت کروں گی کہ وہ اگلے مہینے 2 ماہ کا اکٹھا کرایہ جمع کروا دوں گی، لیکن وہ شخص اپنی ضرورتوں کا رونا رو کر روز ہمارے دروازے پر پہنچ جاتا تھا۔ اماں اس کے سامنے بے بسی سے ہاتھ جوڑے کھڑی تھیں۔ میں یہ منظر دیکھ نہ سکی اور واپس مڑ گئی۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں سامنے گئی تو وہ مجھے بھی 4 باتیں سنائے گا۔ میں اسکول میں بچوں پر روب ڈالنے والی ٹیچر ایک مالک مکان کے سامنے یوں بے بس ہو جاؤں گی، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہونا تھا۔ میں کافی دیر گلیوں میں بھٹکتی رہی، جب تک مجھے یقین نہیں ہو گیا کہ وہ چلا گیا ہوگا۔ جب میں گھر پہنچی تو اماں جائے نماز پر بیٹھی رو رہی تھیں۔ مجھے دیکھ کر آنسو پونچھنے لگیں۔ میں خاموشی سے ان کے پاس بیٹھ گئی۔ ہم دونوں کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ رات کا کھانا جیسے تیسے کھایا اور سب سونے کے لیے لیٹ گئے، لیکن میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ میرے ذہن میں مالک مکان کے الفاظ گونج رہے تھے جو میں نے چھپ کر سنے تھے۔ اگر کل تک کرایہ نہ ملا تو سامان اٹھا کر باہر پھینک دوں گا۔ یہ ذلت، یہ رسوائی، میں کسی سے ادھار بھی نہیں مانگ سکتی تھی۔ کون دیتا مجھے ادھار؟ اور ویسے بھی میں اپنی عزت نفس کو یوں مجروح نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں بستر سے اٹھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ میں نے کمرے میں ہی جائے نماز بچھائی۔ باہر صحن میں جانے کی ہمت نہیں تھی۔ رات والا خوف ابھی تک میرے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ میں اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کرنے لگی۔ میں رو رہی تھی، سسک رہی تھی۔ یا اللہ، کوئی راستہ دکھا دے، میری مدد فرما۔ میں ان چھوٹی بہنوں کو لے کر کہاں جاؤں گی؟ تو ہی عزت رکھنے والا ہے۔ میں سجدے میں سر رکھے نہ جانے کتنی دیر روتی رہی۔ تبھی مجھے پھر ویسا ہی محسوس ہوا جیسے کوئی میرے بہت قریب ہے، کوئی بہت قریب آ کر میری بات سن رہا ہو۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کمرے میں میری اماں اور بہنوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا، لیکن یہ موجودگی کا احساس اتنا شدید تھا کہ میری سانس رکنے لگی۔ میں نے اپنا وہم سمجھا اور سجدے سے سر اٹھا لیا۔ کمرہ خالی تھا، صرف رات کی خاموشی تھی۔ میں کانپتے قدموں سے اٹھی اور گھر کے کام کرنے لگی۔ اسکول جانے کی وجہ سے میں تہجد کے بعد نماز پڑھ کر فجر تک سارے کام نپٹا لیتی تھی تاکہ دن میں تھوڑا آرام مل سکے۔ پھر میں اسکول جانے کے لیے تیار ہونے لگی۔ دل پر ایک بھاری پتھر رکھا تھا۔ آج مالک مکان پھر آئے گا اور آج تو رسوائی یقینی تھی۔ میں نے اپنی چھوٹی سی لوہے کی پیٹی کھولی جس میں میرے 2-4 ہی اچھے کپڑے تھے جو میں اسکول پہن کر جاتی تھی۔ میں نے اپنا براؤن دوپٹہ نکالنے کے لیے ہاتھ ڈالا تو دوپٹے کے نیچے موجود کسی چیز سے میرا ہاتھ ٹکرایا۔ میں نے دوپٹہ ہٹایا اور جو دیکھا اسے دیکھ کر میں تھک سے رہ گئی۔ وہاں نوٹوں کا ایک بنڈل پڑا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ پیسے اٹھائے۔ یہ کس نے رکھے تھے؟ میری آنکھیں پھٹ گئیں۔ میں نے بے حد پریشانی سے دوڑ کر اماں کو اٹھایا۔ اماں، یہ پیسے یہ یہاں کس نے رکھے؟ اماں بھی دیکھ کر حیران رہ گئی۔ انہوں نے قسم کھائی کہ انہیں نہیں معلوم۔ میں نے سوتی ہوئی بہنوں کو جھنجھوڑ کر اٹھا دیا، گڈو سے پوچھا۔ ہر کسی نے انکار کر دیا کہ ان کے پاس اتنے زیادہ پیسے کیسے آ سکتے ہیں۔ یہ اتنی رقم تھی کہ کرایہ دینے کے بعد بھی میرے پاس اگلے مہینے کا راشن خریدنے کے لیے کچھ رقم بچ جاتی، لیکن میں خوش ہونے کے بجائے خوفزدہ ہو گئی۔ یہ پیسے یہاں کیسے آ سکتے تھے؟ کس نے رکھے؟ کوئی چور؟ لیکن چور پیسے رکھتا نہیں، لے جاتا ہے۔ کیا میں خود رکھ کر بھول گئی؟ ناممکن۔ میرے پاس اتنے پیسے کبھی اکٹھے ہوئے ہی نہیں۔ میں اسی شش و پنج میں تھی کہ تبھی دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ مالک مکان۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ میں پریشان تھی کیونکہ میں یہ پیسے تحقیق کے بغیر استعمال نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ حرام کے بھی ہو سکتے تھے، کسی غلط ذریعے سے بھی آ سکتے تھے، لیکن میری ماں نے مجھے سمجھایا، بیٹی اگر آج کرایہ ادا نہیں کیا تو مالک مکان سامان باہر پھینک دے گا۔ جو بھی ہے اسے اللہ کی مدد سمجھ کر کرایہ ادا کر دو، بعد میں تحقیق کر لیں گے۔ اماں کی بات میں وزن تھا۔ میں نے پریشانی سے وہ رقم اٹھائی، اس میں سے کرائے کے پیسے الگ کیے اور کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا۔ مالک مکان غصے میں بھرا کھڑا تھا، لیکن جب میں نے پیسے اس کے ہاتھ پر رکھے تو اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ اس نے پیسے گنے اور خاموشی سے چلا گیا۔ میں نے دروازہ تو بند کر دیا، لیکن میرے دل میں جو کھٹکا سا لگا تھا وہ وہیں کا وہیں رہا۔ یہ اللہ کی مدد نہیں ہو سکتی تھی، کم از کم ویسی نہیں جیسی اماں سمجھ رہی تھی۔ اللہ کی مدد میں سکون ہوتا ہے، خوف نہیں، اور میرے دل میں اس وقت شدید خوف تھا۔ میں سارا دن اسی سوچ میں غلطا رہی۔ اسکول میں بھی میرا دھیان پڑھنے میں بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ بار بار میرا ذہن اسی پرانی پیٹی کی طرف جاتا جہاں دوپٹے کے نیچے وہ پیسے ملے تھے۔
کس نے رکھے، کیوں رکھے اور سب سے بڑھ کر کیسے رکھے۔ ہمارا گھر چھوٹا سا تھا، ایک کمرہ، ایک صحن اور باورچی خانہ۔ باہر کا دروازہ رات کو میں خود کنڈی لگا کر سوتی تھی، کوئی باہر سے آ نہیں سکتا تھا، اور گھر میں اماں، بہنوں اور گڈو کے علاوہ کوئی تھا نہیں، اور ان کے پاس اتنے پیسے آ ہی نہیں سکتے تھے۔ میں نے واپس آ کر پھر سے پیٹی چھانی، ایک ایک کپڑا جھاڑ کر دیکھا، لیکن وہاں کچھ نہیں تھا۔ وہ پیسے جیسے غیب سے آئے تھے ویسے ہی خرچ ہو گئے، لیکن اپنے پیچھے ایک نہ ختم ہونے والا سوال چھوڑ گئے تھے۔ یہ واقعہ میرے لیے بہت زیادہ پریشان کن ثابت ہوا۔ مجھے اس واقعے کو بھلانے اور اپنی معمول کی زندگی کی طرف لوٹنے میں کافی دن لگ گئے۔ میں نے خود کو کام میں مصروف کر لیا، اسکول، پھر گھر کے کام، پھر بہنوں کو پڑھانا۔ میں اس خوف کو اپنے اوپر حاوی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن رات کو تہجد کے لیے اٹھتے ہوئے اب میرا دل زور زور سے دھڑکتا تھا۔ انہی دنوں جب میں اس پیسے والے واقعے کے ذہنی دباؤ سے نکلنے کی کوشش کر ہی رہی تھی، میرے ساتھ ایک اور واقعہ رونما ہو گیا، اور اس واقعے نے مجھے سچ مچ ہلا کر رکھ دیا۔ میری سب سے چھوٹی بہن مدیحہ، جو ابھی تیسری جماعت میں تھی، اس کے اسکول میں کوئی سالانہ فنکشن تھا۔ وہ اس دن اسکول سے آئی تو بہت پرجوش تھی۔ اس کی ٹیچر نے اسے کسی ٹیبلو میں ایک خاص کردار دیا تھا اور اس کے لیے ایک خوبصورت سا فراک لانے کو کہا تھا۔ اس نے آ کر سیدھا اماں سے کہا، اماں، میری ٹیچر نے کہا ہے کہ میں سب سے پیاری گڑیا بنوں گی، مجھے ایک گلابی رنگ کا فراک لا دیں جس میں بہت سارے ستارے لگے ہوں۔ اماں جو آٹا گوندھ رہی تھیں، اس کی بات سن کر ان کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ ان کے چہرے پر ایک لمحے کو جو خوشی آئی تھی وہ فوراً ہی پریشانی میں بدل گئی۔ وہ مدیحہ سے کہنے لگی، بیٹی فراک تو لے لیں گے، لیکن ابھی آپ ہی کی تنخواہ میں وقت ہے۔ مدیحہ نے منہ بسور لیا۔ اماں نے مجھے دیکھا، ان کی آنکھوں میں وہی پرانی بے بسی تھی۔ میں نے یہ ساری باتیں سن لی تھی، میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ اس مہینے بجلی کا بل پچھلے مہینے سے بھی زیادہ آیا تھا، اور گڈو کے کالج کی فیس بھی دینی تھی۔ بجٹ پہلے ہی اتنا بگڑا ہوا تھا کہ اس میں ایک نئے فراک کی گنجائش نکالنا ناممکن تھا۔ میں مدیحہ کی خواہش کو مارنا نہیں چاہتی تھی، وہ پہلے ہی ہم بہنوں میں سب سے چھوٹی اور لاڈلی تھی، لیکن میں مجبور تھی۔ اس رات میں پھر تہجد میں بیٹھی، لیکن اس بار دعا مانگتے ہوئے بھی ڈر رہی تھی۔ میں اللہ سے مدد مانگ رہی تھی، لیکن دل کے کسی کونے میں یہ خوف بھی تھا کہ کہیں پھر ویسی ہی کوئی غیبی مدد نہ آ جائے جس کا میں بوجھ اٹھا نہ سکوں۔ اگلی صبح ہم ناشتہ کر ہی رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ مدیحہ دوڑ کر گئی اور دروازہ کھولا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں ایک چھوٹی سی بچی کھڑی تھی، عمر مدیحہ کے برابر ہی ہوگی، بہت صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے تھی۔ ہم اسے پہچانتے نہیں تھے۔ وہ بچی کہنے لگی کہ وہ مدیحہ کی دوست ہے، اس کا نام عائشہ ہے۔ اس کی مما نے اس کے لیے فنکشن کا ڈریس لیا تھا، تو اس نے ضد کی کہ اسے مدیحہ کو بھی بالکل اپنے جیسا ڈریس پہنانا ہے، تو اس لیے اس کی مما نے یہ ڈریس مدیحہ کے لیے بھی خرید لیا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک خوبصورت سا شاپر مدیحہ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ مدیحہ نے شاپر کھولا تو اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ اس میں سچ مچ ایک گلابی رنگ کا فراک تھا جس پر ستارے ٹکے ہوئے تھے، بالکل ویسا جیسا وہ چاہتی تھی۔ مدیحہ خوشی سے چیختی ہوئی اندر بھاگی۔ میں اور اماں حیرت سے اس بچی کو دیکھتے رہ گئے۔ اماں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اسے اندر آنے کو کہا، لیکن وہ مسکرا کر بولی کہ اسے دیر ہو رہی ہے، اور وہ بھاگتی ہوئی گلی میں مڑ گئی۔ میں نے اماں سے پوچھا، اماں، مدیحہ کی عائشہ نامی کوئی دوست ہے؟ اماں نے نفی میں سر ہلا دیا، کہا، ہوگی کوئی کلاس فیلو، بچی نے کتنے چاؤ سے لا کر دیا ہے۔ مدیحہ تو اتنی خوش تھی کہ اس نے فوراً فراک پہن کر سب کو دکھایا۔ میں بھی خوش تھی، لیکن دل میں وہی کھٹکا پھر سے جاگ اٹھا۔ یہ مدد بھی بہت بروقت تھی، اتنی بروقت کہ خوفناک حد تک مکمل تھی۔ مدیحہ اس دن خوشی خوشی وہی فراک پہن کر اسکول گئی، لیکن جب وہ شام کو واپس آئی تو اس کا منہ اترا ہوا تھا اور آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ اس نے آتے ہی فراک اتارا اور بستر پر پھینک کر رونا شروع کر دیا۔ اماں نے پریشانی سے پوچھا، کیا ہوا بیٹی، کسی نے مارا ہے؟ مدیحہ نے روتے ہوئے بتایا، آپی، آج عائشہ اسکول آئی تھی، میں نے اس سے شکریہ کہا تو وہ مجھے گھور کر دیکھنے لگی۔ اس نے کہا کہ اس نے مجھے کوئی ڈریس نہیں دیا، اور نہ ہی اس کی مما نے میرے لیے کوئی ڈریس خریدا ہے۔ اس نے سب لڑکیوں کے سامنے میرا مذاق اڑایا اور کہا کہ میں جھوٹی ہوں۔ مدیحہ کی بات سن کر میرا سر چکرا گیا۔ میں وہیں دھک سے بیٹھ گئی۔ اس کا مطلب وہ بچی عائشہ نہیں تھی، تو پھر وہ کون تھی؟ کوئی ہمارے گھر ایک مہنگا فراک کیوں دے کر جائے گا؟ اور اسے کیسے معلوم تھا کہ مدیحہ کو گلابی رنگ کا ستاروں والا فراک ہی چاہیے؟
مدیحہ کا چھوٹا سا ذہن بھی بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے گھر آ کر جب یہ بات مجھے تفصیل سے بتائی تو میں مزید دھک سے رہ گئی۔ پہلے وہ پیسے اور اب یہ فراک۔ میرے ساتھ ہونے والے یہ واقعات دن بدن بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ میں نے شدید پریشانی سے سوچا کہ کون ہے جو ہماری اس طرح مدد کر رہا ہے اور ہمیں بتا بھی نہیں رہا۔ یہ مدد ہے بھی یا کوئی اور ہی کھیل ہے؟ اسی خوف اور پریشانی کے عالم میں میری راتوں کی عبادت اور بھی طویل ہو گئی تھی۔ میں روزانہ تہجد میں اٹھتی تھی۔ یہ میرا معمول بن چکا تھا۔ جیسا کہ میں جانتی تھی، سرکاری پانی ہونے کی وجہ سے تہجد کے وقت یعنی رات کے پچھلے پہر پانی بالکل نہیں آتا تھا۔ پانی ہمیشہ فجر کی اذان کے بعد ہی آتا تھا۔ پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ میں رات کو سونے سے پہلے ہی وضو کے لیے پانی کا لوٹا بھر کر رکھ لیتی تھی تاکہ تہجد کے وقت آسانی رہے۔ لیکن ایک دن میں رات کو بہت تھکی ہوئی تھی اور پانی رکھنا بھول گئی۔ آنکھ کھلی تو تہجد کا وقت ہو چکا تھا، لوٹا خالی پڑا تھا۔ مجھے خود پر بہت غصہ آیا، لیکن پھر میں نے یوں ہی نل چلا کر دیکھا کہ شاید کوئی چند قطرے ہی ٹپک پڑیں، اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب نل سے پانی آ رہا تھا، بالکل صاف اور ٹھنڈا۔ میں بہت زیادہ حیران ہوئی۔ میں نے جلدی سے وضو کیا اور نماز ادا کی۔ اس دن کے بعد سے میں نے پانی بھر کر رکھنا چھوڑ دیا تھا۔ میں بس اٹھتی، تھوڑا سا انتظار کرتی اور پھر نل سے پانی آ جاتا، اور میں اسی سے وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھتی تھی۔ یہ بات میرے لیے عجیب تو تھی، لیکن ان دنوں میں اتنی پریشانیوں میں گھری تھی کہ میں نے اسے بھی اللہ کا ایک کرم ہی سمجھا کہ وہ میری عبادت میں خلل نہیں ڈالنا چاہتا۔ اس دن میری ہمسائی حاجرہ باجی اماں سے ملنے آئیں۔ وہ بہت نیک خاتون تھیں اور اکثر ہمارے گھر آ جاتی تھی۔ باتوں باتوں میں وہ کہنے لگیں کہ انہوں نے بھی سوچا تھا کہ وہ تہجد پڑھ لیا کریں، لیکن تہجد کے وقت وضو بنانے کے لیے پانی نہیں ہوتا، اس لیے وہ نہیں پڑھ پاتی۔ میں نے ان کی بات سن کر حیران ہو کر کہا، نہیں حاجرہ باجی، پانی تو ہوتا ہے۔ وہ میری بات سن کر چونک گئیں، کہنے لگیں، کیا مطلب پانی ہوتا ہے؟ ارے بیٹی، اس پورے محلے میں رات کو پانی نہیں آتا، صبح فجر کے بعد ہی آتا ہے۔ میں خود پچھلے 3 دن سے اٹھ رہی ہوں، لیکن نل بالکل سوکھے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا، نہیں باجی، میرے گھر تو آتا ہے، میں روز اسی سے وضو کرتی ہوں۔ وہ یقین نہ کرنے والے انداز میں مجھے دیکھنے لگی۔ انہوں نے مجھے اکسایا کہ اگلے دن جب میں اٹھوں تو دیوار پر چڑھ کر انہیں آواز ضرور دوں۔ وہ دیکھنا چاہتی ہیں کہ تہجد میں پانی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ ان کی بات سن کر میرے دل میں پھر وہی انجانا خوف بیٹھنے لگا، کیا یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے؟ اگلے دن میں تہجد کے لیے اٹھی۔ میرا دل دھڑک رہا تھا۔ میں نے نل کے نیچے لوٹا رکھا اور نل کھولا۔ ٹپ ٹپ، اور پھر پانی کی دھار بہنے لگی۔ میں نے جلدی سے وضو کیا اور پھر حاجرہ باجی کی بات یاد آنے پر میں صحن کی نیچی دیوار پر چڑھ گئی اور انہیں آواز دی، حاجرہ باجی، حاجرہ باجی، پانی آ رہا ہے، اٹھ جائیں۔ اندھیرے میں ان کے گھر سے آواز آئی، کیا کہہ رہی ہو بیٹی؟ میں نے تو ابھی نل چیک کیا ہے، کوئی پانی نہیں آ رہا۔ میں نے کہا، نہیں باجی، میرے گھر آ رہا ہے، آپ آ کر دیکھ لیں۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی باہر آئیں اور ہمارے گھر کا نل چلتا دیکھ کر ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ انہوں نے جلدی سے ہمارے گھر ہی وضو کیا اور شکریہ ادا کر کے چلی گئیں۔ لیکن جیسے ہی دن میں فارغ ہوئی، میرے دل کی بے چینی بڑھ گئی۔ میں نے محلے کی ایک اور بوڑھی عورت جو تہجد کی نماز پابندی سے ادا کرتی تھی، ان سے پتہ کیا۔ انہوں نے بھی یہی بتایا کہ ان کے ہاں بھی رات کو پانی نہیں آتا، وہ تو تیمم کر کے نماز پڑھتی ہیں۔ میں یہ سن کر بہت زیادہ حیران ہوئی۔ پورے محلے میں صرف ہمارا گھر تھا جن کے گھر تہجد کے وقت پانی آتا تھا۔ اب میں بہت زیادہ پریشان تھی کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ یہ خوف اب میری ہڈیوں تک اتر گیا تھا۔ پورے محلے میں صرف ہمارے گھر تہجد کے وقت پانی کا آنا، یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ اللہ کی سیدھی سادھی مدد بھی نہیں تھی، یہ کچھ اور تھا، کچھ ایسا جسے میرا ذہن تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے حاجرہ باجی کو تو ٹال دیا کہ شاید ہمارا پائپ کہیں اور سے آ رہا ہوگا، لیکن میرا دل جانتا تھا کہ یہ جھوٹ ہے۔ اس رات کے بعد اگلی صبح میں اسکول گئی تو میرا دماغ بالکل معاف تھا۔ میں بچوں کو پڑھا رہی تھی، لیکن میرے کانوں میں نل سے گرتے پانی کی آواز گونج رہی تھی۔ میرے ذہن میں بار بار وہ گلابی فراک اور وہ نوٹوں کا بنڈل گھوم رہا تھا۔ یہ کون تھا؟ کوئی جن، کوئی بھوت، کوئی سایہ، یا میرا اپنا وہم؟ لیکن اتنے سارے واقعات وہم کیسے ہو سکتے تھے؟ میں نے اماں سے بات کرنے کی کوشش کی۔ اماں، آپ کو گھر میں کچھ عجیب محسوس نہیں ہوتا؟ اماں نے مجھے غور سے دیکھا، پھر میرا ماتھا چھو کر بولی، بیٹی، تم بہت تھک گئی ہو، سارا دن اسکول،
پھر گھر کے کام اور راتوں کو جاگنا، تم اپنا خیال نہیں رکھ رہی ہو۔ ان کی نظر میں یہ سب میرے تھکے ہوئے ذہن کا فطور تھا۔ میں مزید اکیلی ہو گئی، میری پریشانی سمجھنے والا کوئی نہیں تھا۔ اب مجھے رات کا انتظار نہیں بلکہ رات سے خوف آنے لگا تھا۔ وہ تہجد کا وقت جو کبھی میرے لیے سکون اور اللہ سے قربت کا باعث تھا، اب میرے لیے ایک امتحان بن گیا تھا۔ میں جائے نماز بچھاتی لیکن میرا دھیان نماز میں نہیں ہوتا تھا۔ میں ہر آہٹ پر چونک جاتی، ہر سائے سے ڈر جاتی۔ مجھے لگتا تھا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، مسلسل دیکھ رہا ہے۔ 2 راتیں اسی خوف میں گزر گئیں۔ پانی آتا رہا، میں وضو کرتی رہی، لیکن میری عبادت سے روح پرواز کر چکی تھی۔ صرف ایک کھوکھلا جسم رہ گیا تھا جو سجدے کر رہا تھا۔ تیسری رات میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں آج اس رات سے پردہ اٹھا کر رہوں گی۔ جو بھی ہے اسے میرے سامنے آنا ہوگا۔ یہ روز روز کا خوف مجھے مار دے گا۔ میں اس رات اٹھی۔ میرا دل معمول سے زیادہ تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں اندھیری رات میں صحن میں اسی مطلوبہ جگہ پر نل کے پاس چٹائی پر بیٹھی۔ میں آج پھر پانی کا انتظار کر رہی تھی۔ خوب اندھیرا تھا، ہوا ساکن تھی اور سناٹا اتنا کہ سوئی گرے تو آواز آئے۔ میری نظریں نل پر جمی تھیں۔ 10 منٹ گزر گئے، 15 منٹ، پانی نہیں آیا۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ کیا میرا سامنا کرنے کے خوف سے وہ آج نہیں آئے گا؟ کیا یہ سب سچ میں میرا وہم تھا؟ تبھی اچانک نل سے پانی نکلنے لگا، وہی ٹھنڈا برف جیسا پانی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے لوٹا بھرا اور جلدی جلدی وضو کیا۔ آج میں نے کمرے میں نماز پڑھنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ میں نے نیم کے اسی پرانے درخت کے پاس جائے نماز بچھایا۔ جیسے ہی میں نے جائے نماز بچھایا، درخت کے پتے زور زور سے ہلنے لگے، بالکل ویسے ہی جیسے اس رات ہوا تھا۔ حالانکہ ہوا کا ایک جھونکا تک نہیں چل رہا تھا۔ یوں لگتا تھا ابھی شدید آندھی آ جائے گی اور یہ پرانا درخت جڑ سے اکھڑ جائے گا۔ میرا خوف اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں جائے نماز لپیٹ کر کمرے میں نماز پڑھنے جاتی، تبھی مجھے اپنے پاس کسی کی جھلک نظر آئی، اپنے بالکل دائیں طرف۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ وہاں کھڑا تھا۔ میری چیخ میرے حلق میں ہی دب کر رہ گئی۔ میں پتھر کی بن گئی۔ وہاں ایک وجود کھڑا تھا لیکن وہ انسان نہیں لگتا تھا۔ ایک بہت خوبصورت اور نورانی چہرے والا کوئی آدمی کھڑا تھا۔ اس کا قد لمبا تھا اور اس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا، اور اس کے چہرے سے ایک مدھم سی روشنی پھوٹ رہی تھی جو اس اندھیرے صحن میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ غصہ تھا نہ ہوس، ایک عجیب سی شناسائی اور نرمی تھی۔ میں نے خوف سے پیچھے ہٹنا چاہا لیکن میرے پاؤں زمین نے جکڑ لیے تھے۔ میں نے بولنے کی کوشش کی، کون ہو تم؟ میری آواز بمشکل نکلی۔ اس وجود نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کی آواز میرے کانوں میں نہیں بلکہ میرے دماغ میں گونجی۔ ڈرو مت۔ اس کی آواز میں کسی ہوا کی سرسراہٹ جیسی تھی، بہت پرسکون۔ میں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آیا۔ میں نے ہمت جمع کی۔ تم ہی تھے اس رات؟ وہ پیسے تم نے رکھے تھے؟ وہ فراک، یہ پانی؟ اس نے دھیرے سے سر ہلایا۔ ہاں، وہ سب میں نے کیا تھا۔ میں نے پوچھا، کیوں؟ کون ہو تم اور یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ اس نے ایک لمحے کے لیے نظریں جھکائیں، پھر مجھے دیکھ کر کہا، میرا نام اسفندیار ہے، میں ایک جن زادہ ہوں۔ میں جانتا ہوں یہ سن کر تمہیں خوف آئے گا، لیکن یہی سچ ہے۔ میں نے تمہیں بہت عرصے سے دیکھا ہے، جب تم پہلی بار اس گھر میں آئی تھی تب سے۔ میں تمہاری ہمت، تمہاری پرہیزگاری اور تمہاری خاموش جدوجہد کو دیکھتا رہا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ تم کس طرح اپنے گھر والوں کے لیے خود کو قربان کر رہی ہو۔ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا تھا۔ میں نے بے یقینی سے کہا، مدد؟ اس طرح ڈرا کر؟ اسفندیار کے چہرے پر ایک لمحے کو دکھ ابھرا۔ میرا ارادہ تمہیں ڈرانے کا ہرگز نہیں تھا۔ میں کبھی بھی تم پر عیاں نہیں ہونا چاہتا تھا۔ میں بس دور سے تمہاری مشکلیں آسان کرنا چاہتا تھا۔ لیکن جب میں نے تمہیں اس رات کرائے کے لیے اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے دیکھا، تمہاری بے بسی مجھ سے برداشت نہیں ہوئی۔ میں تمہیں اس طرح پریشان نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے میں نے وہ پیسے رکھے۔ مدیحہ کا فراک اور یہ وضو کا پانی، یہ سب اسی لیے تھا کہ تمہاری عبادت میں خلل نہ پڑے۔ میں ساکت کھڑی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ ایک جن زیادہ مجھ پر مہربان تھا، یہ میری سمجھ سے بالاتر تھا۔ مجھے اپنے حواس پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا، لیکن یہ غلط ہے، تم میری زندگی میں اس طرح داخل نہیں ہو سکتے۔ اس نے میری بات کاٹی۔ میں جانتا ہوں، لیکن اب تم جان چکی ہو، تمہیں اب مزید پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
اگر تمہیں مزید کوئی پریشانی ہوئی تو میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں اس طرح اکیلے سب کچھ برداشت کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک قدم پیچھے ہٹایا۔ میں کچھ اور پوچھنا چاہتی تھی، کچھ اور کہنا چاہتی تھی، لیکن الفاظ میرے گلے میں اٹک گئے۔ وہ مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں صدیوں کا سکون تھا، اور پھر اس سے پہلے کہ میں آنکھ جھپکتی وہ وہیں ہوا میں تحلیل ہو گیا، جیسے وہ کبھی وہاں تھا ہی نہیں۔ صحن میں پھر وہی گھپ اندھیرا اور مکمل سناٹا چھا گیا۔ درخت کے پتے بالکل ساکن ہو گئے تھے، نل سے پانی آنا بند ہو چکا تھا۔ میں وہیں جائے نماز کے پاس زمین پر گر پڑی۔ میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ یہ خواب نہیں تھا، یہ حقیقت تھی۔ میری زندگی میں ایک جن زیادہ داخل ہو چکا تھا، اور میری زندگی اب کبھی پہلے جیسی نہیں رہنے والی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر میں اسی بے حسی اور خوف کے عالم میں وہاں پڑی رہی۔ فجر کی اذان کی آواز نے مجھے ہوش دلایا۔ میں لڑکھڑاتے ہوئے اٹھی، جسم میں جیسے جان ہی نہیں تھی۔ میں نے جلدی سے وضو کیا۔ اس بار نل سے پانی نہیں آیا۔ میں نے رات کے رکھے ہوئے پانی سے ہی وضو کیا اور کمرے میں آ کر نماز ادا کی۔ میرا دھیان نماز میں بالکل نہیں تھا۔ میرے دماغ میں بس ایک ہی چہرہ، ایک ہی آواز گونج رہی تھی، اسفندیار، ایک جن زادہ۔ وہ مجھ سے، میری زندگی سے کیا چاہتا تھا؟ اس کی مدد کے پیچھے کیا مقصد تھا؟ کیا یہ مہربانی کسی خوفناک طوفان کا پیش خیمہ تھی؟ اگلی صبح میں اسکول جانے کے لیے تیار ہوئی تو میرا چہرہ زرد تھا۔ اماں نے مجھے دیکھ کر ٹوکا بھی، بیٹی طبیعت تو ٹھیک ہے، رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ میں نے انہیں بہانہ بنا دیا کہ رات کو نیند ٹھیک سے پوری نہیں ہوئی۔ میں نے یہ راز کسی کو بتانے کا سوچا بھی نہیں۔ کون میری بات پر یقین کرتا؟ لوگ مجھے پاگل سمجھتے۔ میں نے یہ بوجھ اپنے سینے میں ہی دفن کر لیا۔ سارا دن اسکول میں میرا دماغ معاف رہا۔ میں بچوں کو دیکھتی، ان کی معصومیت کو دیکھتی، اور پھر مجھے اسفندیار کا وہ نورانی چہرہ یاد آ جاتا۔ کیا وہ بھی کبھی معصوم رہا ہوگا، یا جنوں کی دنیا انسانوں سے بالکل مختلف ہوتی ہے؟ میں نے اس سے پہلے جنوں کے بارے میں صرف کہانیاں سنی تھی، ڈراؤنی کہانیاں، لیکن اسفندیار تو ان کہانیوں جیسا بالکل نہیں تھا۔ وہ تو بہت پرسکون اور نرم خو تھا۔ اس ملاقات کے بعد زندگی ایک عجیب ڈگر پر چل پڑی تھی۔ میرا خوف آہستہ آہستہ کم ہونے لگا تھا، اور اس کی جگہ ایک عجیب سی کیفیت نے لے لی تھی۔ میں اب بھی تہجد کے لیے اٹھتی تھی، لیکن اب مجھے نل سے آتے پانی کا انتظار نہیں ہوتا تھا۔ اسفندیار اس رات کے بعد دوبارہ کبھی میرے سامنے نہیں آیا، لیکن اس کی موجودگی کا احساس اب پہلے سے زیادہ شدید ہو گیا تھا۔ وہ میری مدد اب بھی کر رہا تھا، لیکن اب اس کا طریقہ بدل گیا تھا۔ اب پیسے الماریوں سے نہیں ملتے تھے، نہ ہی کوئی اجنبی بچی فراک دے کر جاتی تھی۔ اس کی مدد اب زیادہ لطیف اور انسانی ہو گئی تھی۔ جیسے کچھ دن بعد ہی گڈو کالج سے پریشان آیا۔ اسے کسی تعلیمی دورے کے لیے فوری طور پر کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، جو میری تنخواہ سے کہیں زیادہ تھے۔ میں اور اماں سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ اب کیا ہوگا۔ میں نے اس رات تہجد میں دعا کی، لیکن اس بار میں نے اسفندیار کو نہیں پکارا، میں نے صرف اللہ سے مدد مانگی۔ اگلے دن اسکول میں پرنسپل نے مجھے اپنے دفتر میں بلایا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا، شاید پھر کوئی شکایت ہوگی، لیکن انہوں نے مسکرا کر مجھے ایک لفافہ تھمایا اور کہا، یہ اسکول کے مالک کی طرف سے تمہارے لیے بونس ہے، وہ تمہاری کارکردگی سے بہت خوش ہیں۔ میں نے لفافہ کھولا تو اس میں اتنی ہی رقم تھی جتنی گڈو کو چاہیے تھی۔ یہ بونس؟ اچانک؟ میں جان گئی تھی یہ کارکردگی کا نہیں، اسفندیار کا کمال ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ میری دوسری بہن ہنا کو سلائی کڑھائی کا بہت شوق تھا۔ اس کے ہاتھ میں صفائی بھی بہت تھی۔ میں اکثر سوچتی کہ کاش میرے پاس اتنے پیسے ہوں کہ میں اسے ایک سلائی مشین لے دوں تاکہ وہ گھر بیٹھ کر کچھ کما سکے۔ یہ سوچ ابھی میرے دماغ میں ہی تھی کہ کچھ دن بعد حاجرہ باجی آئیں اور کہنے لگیں کہ ان کی کوئی دور کی رشتہ دار اپنا گھر بیچ کر جا رہی ہیں اور اپنی بالکل نئی سلائی مشین بہت سستے میں بیچ رہی ہیں۔ قیمت اتنی کم تھی کہ میں نے پرنسپل سے تھوڑا ایڈوانس لے کر فوراً وہ مشین خرید لی۔ ہنا کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے فوراً کام شروع کر دیا اور محلے سے اسے چھوٹے موٹے سلائی کے کام ملنے لگے۔ گھر کے حالات میں تھوڑی اور بہتری آ گئی۔ میں نے اس رات تہجد پڑھ کر جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے ہوا میں سرگوشی کی۔ شکریہ اسفندیار۔ اسی لمحے بند کمرے میں ہوا کا ایک ٹھنڈا جھونکا میرے چہرے کو چھو کر گزر گیا، جیسے کسی نے بہت پیار سے میرے آنسو پونچھے ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے کئی سال گزر گئے۔ ان سالوں میں اسفندیار نے میری ہر مشکل کو آسان کر دیا۔ وہ میرے سامنے تو نہیں آیا، لیکن اس کی مدد ہر قدم پر میرے ساتھ رہی۔ ہنا کا کام اتنا بڑھ گیا کہ اس نے 2 اور لڑکیوں کو اپنے ساتھ ملازم رکھ لیا۔
پھر میری اس سے بڑی بہن کا ایک بہت اچھا رشتہ آیا۔ لڑکے والے اچھے لوگ تھے، لیکن شادی کے اخراجات کا سوچ کر ہی اماں کی نیندیں اڑ گئیں۔ میں بھی پریشان تھی، لیکن اب میرے دل میں ایک بھروسہ سا بیٹھ گیا تھا۔ اسی دوران اماں کو ان کے پرانے آبائی صندوق سے، جس کا تالا سالوں سے خراب تھا، سونے کے چند پرانے زیورات مل گئے جو دادی نے کبھی اماں کو دیے تھے اور وہ رکھ کر بھول گئی تھی۔ وہ زیورات اتنے تھے کہ بہن کی شادی بہت عزت سے ہو گئی۔ ایک بہن اپنے گھر کی ہو گئی، پھر دوسری کا رشتہ آیا، پھر تیسری کا۔ ہر بار کوئی نہ کوئی غیبی مدد، کوئی نہ کوئی وسیلہ بن جاتا۔ گڈو نے کالج ختم کیا تو اسے ایک بہت اچھی کمپنی میں نوکری مل گئی، ایسی نوکری جس کا وہ خواب ہی دیکھ سکتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں نے اپنی ساری بہنوں کی شادی کر لی۔ وہ سب اپنے گھروں میں خوش تھیں، آباد تھی۔ گڈو نے نوکری کے ساتھ اپنا چھوٹا سا کاروبار بھی شروع کر لیا تھا اور اب وہ گھر کا سارا خرچ اٹھاتا تھا۔ ہم نے وہ کرائے کا مکان چھوڑ کر ایک بہتر کھلے گھر میں رہائش اختیار کر لی تھی۔ اماں کے چہرے پر اب وہ پرانی پریشانی نہیں بلکہ ایک گہرا سکون تھا۔ ایک شام اماں میرے پاس آئیں۔ وہ بہت خوش لگ رہی تھیں۔ وہ میرے سر پر ہاتھ پھیر کر بولیں، بیٹی، اللہ تیرا بھلا کرے۔ تو نے اس گھر کے لیے جو کیا کوئی نہیں کر سکتا۔ اب تیری ساری بہنیں اپنے گھروں کی ہو گئی ہیں، گڈو بھی اپنے پیروں پر کھڑا ہے۔ اب میری بھی بس ایک ہی خواہش ہے کہ میں مرنے سے پہلے تجھے بھی دلہن بنے دیکھ لوں۔ میں ان کی بات سن کر مسکرا دی۔ اماں بولی، ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے، لڑکا سرکاری افسر ہے، خاندان بھی بہت شریف ہے، کل وہ لوگ تجھے دیکھنے آ رہے ہیں۔ اماں کی بات سن کر جہاں مجھے خوش ہونا چاہیے تھا، وہاں میرے دل پر ایک بوجھ سا پڑا۔ میں خاموش ہو گئی۔ میری یہ خاموشی اماں کو بھی محسوس ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، کیا بات ہے بیٹی، تو خوش نہیں ہے؟ میں کیا کہتی ان سے، کیسے بتاتی کہ میں ایک عام انسان سے شادی کیسے کر سکتی ہوں، جبکہ میری زندگی میں ایک غیر انسانی، ایک ماورائی مخلوق کا سایہ ہے۔ میں کیسے کسی کو دھوکے میں رکھ سکتی تھی؟ میں نے بات ٹال دی۔ اماں، ابھی کیا جلدی ہے، میں گڈو سے بات کروں گی۔ لیکن اماں نے ضد پکڑ لی۔ نہیں، اب کوئی جلدی نہیں، تو بس کل تیار رہنا۔ میں اس رات بہت بے چین تھی۔ اماں کی بات نے مجھے ایک نئے عذاب میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں کسی انسان کے ساتھ رشتہ کیسے جوڑ سکتی تھی؟ میرے دل و دماغ پر تو اسفندیار کا وجود حاوی ہو چکا تھا، بھلے ہی میں نے اسے صرف ایک بار دیکھا تھا۔ رات کو جب میں تہجد کے لیے اٹھی تو ہوا معمول سے زیادہ بھاری تھی، کمرے میں ایک عجیب سی گھٹن تھی۔ میں نے جائے نماز بچھائی اور نماز ادا کی، لیکن میرا دل کہیں اور تھا۔ میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہی تھے کہ مجھے اپنے پیچھے وہی جانی پہچانی آہٹ محسوس ہوئی۔ ہوا کا وہی ٹھنڈا جھونکا، لیکن اس بار اس میں نرمی نہیں، ایک شدت تھی۔ میں نے مڑ کر نہیں دیکھا، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ وہیں کھڑا ہے۔ وہ میرے سامنے آیا۔ اس بار وہ ایک مدھم روشنی نہیں بلکہ ایک مکمل ٹھوس وجود لگ رہا تھا۔ اس کا چہرہ اب بھی اتنا ہی حسین تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں آج وہ نرمی نہیں بلکہ ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ اس کی آواز میرے دماغ میں گونجی، تمہاری خاموشی میں نے سن لی ہے۔ میں نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ کہہ رہا تھا، لیکن تم اس رشتے کے لیے ہاں نہیں کہہ سکتی۔ میرے دل کی دھڑکن جیسے رک گئی۔ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا، کیوں؟ وہ ایک قدم میرے قریب آیا۔ اس کی آنکھیں سیدھی میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھیں۔ کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس کے یہ الفاظ میرے دماغ میں کسی ہتھوڑے کی طرح لگے۔ میرے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ میں نے بے یقینی سے اس نورانی لیکن اب خوفناک حد تک سنجیدہ نظر آنے والے وجود کو دیکھا۔ محبت، یہ لفظ اس کی زبان سے سننا اتنا عجیب تھا کہ میرا دماغ معاف ہو گیا۔ میں نے چند قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم ایک جن ہو اور میں ایک انسان، ہمارا کوئی جوڑ نہیں۔ یہ فطرت کے خلاف ہے، یہ گناہ ہے۔ میری آواز خوف سے رند گئی تھی۔ اسفندیار نے میری گھبراہٹ دیکھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو نرمی آئی۔ اس نے کہا، محبت فطرت کے تابع نہیں ہوتی، یہ روح کا رشتہ ہے۔ میں نے تمہیں سالوں دیکھا ہے، میں نے تمہاری روح کی پاکیزگی کو دیکھا ہے، میں نے تمہاری ہمت، تمہاری قربانیوں اور تمہاری تنہائیوں کو دیکھا ہے۔ انسان جب کسی سے متاثر ہوتا ہے تو اسے محبت کہتا ہے۔ ہماری دنیا میں بھی جذبات ہیں، شاید تم سے زیادہ گہرے۔ میں نے تمہارے آنسوؤں کو اپنے وجود پر محسوس کیا ہے۔
یہ کوئی کھیل نہیں ہے اور نہ ہی کوئی گناہ۔ میں نے بے بسی سے سر ہلایا۔ نہیں اسفندیار، تم نہیں سمجھتے۔ میری دنیا، میرا مذہب، میرا معاشرہ یہ کبھی اس رشتے کو قبول نہیں کرے گا۔ میں نے اپنی پوری زندگی اپنی بہنوں اور بھائی کے لیے وقف کر دی۔ اب جب میں نے سکون کا سانس لینا چاہا تو تم ایک نئی، ایک ناممکن آزمائش لے آئے۔ میں کل ایک انسان کو دیکھنے جا رہی ہوں۔ اماں نے میرا رشتہ طے کرنا چاہا ہے۔ میں یہ سب کیسے؟ میری بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے۔ اس کی آواز میں اب وہی ٹھنڈک تھی۔ تم انہیں انکار کر دو گی؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس نے دو ٹوک لہجے میں کہا، تم کسی اور کی نہیں ہو سکتی، تم صرف میری ہو۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شادی؟ اس ایک لفظ نے مجھے دوسری بار ساکت کر دیا۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ مجھے لگا پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ میں نے کہا، شادی؟ تم ہوش میں تو ہو؟ ہم کیسے شادی کر سکتے ہیں؟ تم میری دنیا میں نہیں آ سکتے، میں تمہاری دنیا میں نہیں جا سکتی۔ یہ پاگل پن ہے۔ اس نے ایک قدم میرے قریب کیا۔ ہم دونوں کے درمیان اب چند انچ کا فاصلہ تھا۔ اس کی قربت سے میرا جسم سرد پڑ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں کی تپش مجھے پگھلا رہی تھی۔ اس نے کہا، میں انسانی شکل میں آؤں گا، میں تمہارے گھر آؤں گا، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی انسان آتا ہے۔ میں تمہاری ماں سے تمہارا رشتہ مانگوں گا۔ کسی کو کبھی کوئی شک نہیں ہوگا کہ میں کون ہوں۔ میں تمہارے لیے تمہاری دنیا میں آؤں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ میں نے اسے دیکھ کر کہا، لیکن تم انسان نہیں ہو، تم کب تک یہ روپ دھارے رکھو گے؟ یہ دھوکہ ہوگا، میری ماں کے ساتھ، میرے بھائی کے ساتھ، سب کے ساتھ۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، یہ دھوکہ نہیں ہوگا، یہ میری محبت کا ثبوت ہوگا۔ کیا تم میری محبت پر شک کر رہی ہو؟ کیا تم ان سالوں کی مدد کو بھول گئیں؟ میں نے تمہارے لیے وہ سب کیا جو کوئی انسان نہ کر پاتا، اور میں تمہاری خاطر وہ بھی کروں گا جو کوئی جن نہیں کرتا۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ کل جب وہ لوگ آئیں تو یاد رکھنا، تمہارا دل، تمہاری روح، سب پر میرا حق ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایک لمحے میں تحلیل ہو گیا۔ کمرے میں اس کے وجود کی خوشبو اور میرے دل پر ایک بھاری بوجھ رہ گیا۔ میں وہیں جائے نماز پر گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے! ایک طرف وہ انسان تھا جس کا مجھے کچھ علم نہ تھا، اور دوسری طرف وہ جو جن تھا لیکن میری ہر تکلیف، ہر ضرورت سے واقف تھا۔ اگلا دن میری زندگی کا سب سے کڑا دن تھا۔ اماں صبح سے خوشی خوشی گھر کی صفائی کر رہی تھی۔ گڈو بھی آج دفتر سے جلدی آ گیا تھا۔ وہ سب اس رشتے کے لیے بہت پرجوش تھے۔ اماں نے مجھے تیار ہونے کو کہا تو میں بے دلی سے اٹھی، لیکن میرا دماغ کہیں اور تھا۔ میرے کانوں میں اسفندیار کے الفاظ گونج رہے تھے، تم صرف میری ہو۔ میں نے جب کپڑے بدلے تو میرا دل بیٹھ رہا تھا۔ شام کو مہمان آ گئے، وہی سرکاری افسر، اس کی ماں اور بہن۔ مہذب اور اچھے لوگ لگ رہے تھے۔ اماں اور گڈو ان کی آؤ بھگت میں لگے تھے۔ مجھے چائے کی ٹرالی لے کر جانے کو کہا گیا۔ میں کانپتے ہاتھوں سے ٹرالی تھامے کمرے میں داخل ہوئی۔ سب کی نظریں مجھ پر اٹھیں۔ میں نے سلام کیا اور ایک کونے میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ لوگ مجھ سے سوال کر رہے تھے، میری تعلیم، میری نوکری، میری دلچسپیوں کے بارے میں۔ میں ہوں ہاں میں مختصر جواب دے رہی تھی۔ میرا گلا خشک ہو رہا تھا۔ لڑکے کی ماں نے مسکرا کر اماں سے کہا، بیٹی تو ہمیں بہت پسند آئی ہے، ماشاءاللہ بہت سلیقہ مند لگتی ہے، بس اگر بیٹی کی بھی رضامندی ہو تو ہم اس رشتے کو پکا سمجھیں۔ اماں نے خوشی سے میری طرف دیکھا اور کہا، جی جی کیوں نہیں، آپ میری بیٹی سے بھی پوچھ لیں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، بیٹی کیا تمہیں یہ رشتہ منظور ہے؟ سب کی نظریں مجھ پر تھیں۔ اماں مجھے اشارہ کر رہی تھیں کہ ہاں کہہ دوں۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اسفندیار کا چہرہ گھوم گیا، وہ چہرہ جس نے مجھے سالوں تک تحفظ دیا تھا۔ میں نے نظریں اٹھائی اور اماں کو دیکھتے ہوئے کہا، اماں میں یہ شادی نہیں کر سکتی۔ کمرے میں ایک لمحے کو مکمل سناٹا چھا گیا، جیسے کسی نے سب کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ اماں کا مسکراتا چہرہ سپاٹ ہو گیا۔ گڈو نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ مہمانوں کے چہروں پر عجیب سی ناگواری اور حیرت تھی۔ لڑکے کی ماں نے کہا، کیا مطلب؟ کچھ پسند نہیں آیا؟ میں نے سر جھکا لیا اور کانپتی آواز میں کہا، نہیں ایسی بات نہیں، بس میں ابھی شادی کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اماں نے فوراً بات سنبھالنے کی کوشش کی،
ارے نہیں بہن جی، یہ پاگل ہے، ذرا گھبرا گئی ہے، اس کی طرف سے ہاں ہی سمجھیں۔ لیکن میں نے فوراً کہا، نہیں اماں، میرا جواب نہ ہے، مجھے یہ رشتہ منظور نہیں۔ میری اس بات پر مہمانوں کا پارا چڑھ گیا۔ وہ لوگ اسے اپنی بے عزتی سمجھ کر فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور برا بھلا کہتے ہوئے گھر سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد اماں جو اتنی دیر سے ضبط کیے بیٹھی تھیں مجھ پر پھٹ پڑیں۔ تو نے ہماری عزت خاک میں ملا دی، اتنے اچھے رشتے کو ٹھکرا دیا، آخر تیرے دماغ میں چل کیا رہا ہے؟ گڈو نے بھی غصے سے کہا، آپی، آپ نے ایک بار بھی ہم سے مشورہ کرنا ضروری نہیں سمجھا؟ کیا وجہ ہے؟ کیا کوئی اور ہے تمہاری زندگی میں؟ اماں نے یہ سنا تو سر پیٹ لیا۔ میں کیا جواب دیتی؟ کس کو بتاتی کہ میری زندگی میں کوئی انسان نہیں، ایک جن ہے؟ میں خاموشی سے روتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر لیا۔ اماں نے کئی دن مجھ سے بات نہیں کی۔ گھر میں ایک سوگ کا سا ماحول تھا۔ میں ہر رات تہجد میں اٹھتی، روتی، دعا کرتی، لیکن اسفندیار دوبارہ نہیں آیا۔ اب میرے دل میں ایک نیا خوف پیدا ہونے لگا۔ کیا اس نے مجھے چھوڑ دیا؟ کیا وہ صرف مجھے آزما رہا تھا؟ کیا میں نے ایک انسان کو ٹھکرا کر، ایک جن کے وعدے پر بھروسہ کر کے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی تھی؟ قریباً ایک ہفتہ اسی عذاب میں گزرا۔ اماں کی ناراضگی کم نہیں ہوئی تھی۔ میں گلٹ اور خوف کے درمیان لٹکی ہوئی تھی۔ ایک شام میں صحن میں بیٹھی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ گڈو نے دروازہ کھولا۔ باہر ایک نہایت وجیح، شاندار اور مہنگی گاڑی کھڑی تھی۔ اس میں سے ایک شخص اترا۔ اس نے سیاہ رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا، قد لمبا، اور اس کا چہرہ اتنا حسین تھا کہ انسان نہیں لگتا تھا، لیکن وہ تھا بالکل انسان۔ وہ گڈو کو دیکھ کر مسکرایا اور بہت شائستہ لہجے میں کہا، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ گڈو اس کی شخصیت سے مروب ہو کر اسے اندر لے آیا۔ اماں بھی باہر آ گئیں۔ وہ اجنبی انہیں دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنا تعارف کروایا۔ میرا نام اسفندیار ہے، میں ایک بزنس مین ہوں، میرا کاروبار دبئی اور پاکستان میں ہے۔ اماں اور گڈو نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اس نے میری طرف دیکھا، وہی آنکھیں، وہی شناسائی، لیکن اس بار ان میں نورانی چمک کی جگہ انسانی ذہانت تھی۔ میں وہیں ساکت ہو گئی۔ اس نے اماں سے کہا، میں آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ اماں اور گڈو کے لیے یہ ایک اور دھماکہ تھا۔ اماں نے کہا، لیکن بیٹا، ہم آپ کو نہیں جانتے، نہ آپ کے خاندان کو، اور میری بیٹی نے تو ابھی… اسفندیار نے ان کی بات نہیں کاٹی، لیکن بہت نرمی سے کہا، میں جانتا ہوں، آپ مجھے نہیں جانتی۔ میں نے آپ کی بیٹی کو ایک دو بار اسکول سے آتے جاتے دیکھا تھا، اور میں ان کے وقار اور سادگی سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ میں نے آپ کے خاندان کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کی ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کی بیٹی نے کس طرح اس گھر کو سنبھالا ہے۔ میں اکیلا ہوں، میرا آگے پیچھے کوئی خاندان نہیں ہے، لیکن میں آپ کی بیٹی کو دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتا ہوں۔ اس کا لہجہ اتنا پر اعتماد اور اس کی باتوں میں اتنا خلوص تھا کہ اماں جو ایک ہفتے سے مجھ سے ناراض تھیں، وہ بھی سوچ میں پڑ گئیں۔ اس نے گڈو سے کاروبار کی باتیں شروع کی۔ اس کی ذہانت اور دنیا داری کا علم دیکھ کر گڈو بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اماں نے مجھ سے پوچھا، بیٹی؟ میں نے صرف ایک بار اسفندیار کو دیکھا اور دھیرے سے سر ہلا دیا۔ اماں میری اس خاموش رضامندی پر حیران بھی ہوئیں اور شاید خوش بھی۔ اسفندیار نے اسی وقت اپنی جیب سے ایک مخملی ڈبیا نکالی، جس میں ایک بہت بڑا ہیرے کا ہار تھا، اور اماں کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ اس نے کہا، یہ میری طرف سے آپ کی بیٹی کے لیے حق مہر کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ کسی کو کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اماں اس کی دولت، اس کی شخصیت اور سب سے بڑھ کر میری رضامندی دیکھ کر پگھل گئیں۔ انہوں نے رشتہ قبول کر لیا۔ اسفندیار نے کہا کہ وہ جلد از جلد شادی چاہتا ہے، کیونکہ اسے بزنس کے سلسلے میں واپس جانا ہے۔ ایک ہفتے کے اندر ایک بہت ہی پروکار لیکن سادہ سی تقریب میں میرا نکاح ہو گیا۔ میں سرخ جوڑے میں بیٹھی تھی۔ میرا دل بیک وقت خوشی اور ایک انجانے خوف سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے اماں اور گڈو کو روتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں بھی رو رہی تھی۔ یہ میرا گھر تھا، میرے اپنے تھے، جنہیں میں چھوڑ کر ایک ایسی دنیا میں جا رہی تھی جس کا مجھے کوئی علم نہیں تھا۔ نکاح کے بعد میری رخصتی تھی۔ گڈو نے میرا ہاتھ اسفندیار کے ہاتھ میں دیا۔ جب اس کا انسانی ہاتھ میرے ہاتھ سے مس ہوا تو اس کی ٹھنڈک میرے پورے وجود میں اتر گئی۔ یوں وہ انسانی شکل میں میرے لیے رشتہ لے کر آیا اور مجھے بیاہ کر اپنے ساتھ لے گیا۔ میں گاڑی میں اس کے ساتھ بیٹھی۔ اس نے میری طرف دیکھ کر وہی پرسکون مسکراہٹ دی جو میں نے سالوں پہلے اس رات صحن میں دیکھی تھی۔
میں نے باہر دیکھا، اماں اور گڈو آنسوؤں سے ہاتھ ہلا رہے تھے۔ وہ خوش تھے کہ ان کی بیٹی ایک راج کمار جیسے شخص کے ساتھ بیاہی جا رہی تھی، لیکن اس حقیقت کو کبھی بھی کوئی نہیں جان سکا، نہ میری ماں نہ میرا بھائی، کہ کس طرح سے ایک انسان اور جن کی شادی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی نئی زندگی کی طرف قدم بڑھا دیا تھا، ایک ایسی زندگی جو محبت، راز اور دو مختلف دنیاؤں کے سنگم پر کھڑی تھی۔